رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کسی سے زیادتی کی ہے، آخر میں دیکھا جائے گا۔ ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہے تو آخرت میں اس کی جو جواب دہی ہوگی دیکھی جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑی ایک جسارت ہے کہ بندہ آخرت پہ اپنی برائیوں کو چھوڑتا چلا جائے، دنیا میں معاف نہ کروائے۔ فلاں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو آخرت میں دیکھا جائے گا، نماز نہیں پڑھتے تو آخرت میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ گناہ، ان کے اثرات ہمیں اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور ہم انہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ گناہ کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہوں سے معافی نہ مانگنا، توبہ نہ کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کو سزا نہ سمجھنا۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر انہی امور پہ بات کرنی ہے کہ ہمارے گناہوں کے اثرات، اس کے نقصانات ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو ان گناہوں کی سزا میں سے ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اس دھرتی پر وہ شرک ہے۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی دنیا میں رکھی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا یا اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی ڈرتا ہے، یہ دونوں تو یہ شرک کی اقسام میں سے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا خوف، قوموں کا ڈر ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ وہ رہتے ایسے ہیں جیسے ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہوں، لیکن ان پہ خوف کے سائے مسلط ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کے تذکرے میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کے عالم میں رہے گا تو اس کو آخرت میں خوف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے گا آخرت میں وہ امن سے رہے گا، وہ سکون سے رہے گا۔ اب انسان نے اپنا انتخاب کرنا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے۔ تو شرک کا گناہ جو ہے یہ اتنا بڑا ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے کہ خوف طاری کر دیتا ہے، ڈر، خدشات، خطرات، اور انہی میں قومیں گھری رہتی ہیں اور اسی کے دفاع اور تحفظ میں لگی رہتی ہیں۔ انسان مسلمان ہونے کے ناطے سے اگر یہ ایک بات سمجھ لے کہ اسے توحید کی وجہ سے اس دنیا میں اور اس آخرت میں کیا کیا انعامات ملنے، اور اس کے برعکس اس شرک کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ ٹھہرایا جاتا ہے اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہیں، تو کوئی شرک نہ کرے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا تو ان کو ان قریب اس دنیا کے اندر غضب بھی پہنچے گا اور ذلت بھی پہنچے گی۔ غضب اللہ کا اور ذلت لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، انہیں رسوا کرے گا، کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا، اس کے نتیجے میں ایسا ضرور ہوگا۔ یہ شرک کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مال و اسباب کا بعض اوقات لٹ جانا، تباہ ہو جانا، یہ بھی اس شرک کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ سورہ کہف کے اندر
اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ ایک کا باغ تھا انگوروں کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس کھجوروں کے درخت ان کو بڑھایا اور اس کے درمیان سے نہریں جاری کی۔ اب یہ جو شخص تھا یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گیا کہ میرے پاس اتنے باغات ہیں اور یہ ہے اور یہ انعامات ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا۔ اس کو ایک دوسرے شخص نے سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ تو وہ اپنے مال و اسباب پہ نازع ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ تمہارا یہ باغ اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے؟ تو پھر ایسے ہی ہوا، جب اس کا باغ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، بسم ہو گیا، کچھ نہ باقی بچا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اپنے وہ پھلوں کے ذریعے سے وہ شکار ہو گیا اس آفت کا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ سارا باغ اس کا اجڑ گیا۔ اب وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو مثال بیان کی گئی دو لوگوں کی، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس شرک کی وجہ سے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے مال و اسباب زائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ سمجھتے چلے جائیں۔ پھر نفاق جو ہے، نفاق ایک جرم ہے، یعنی انسان ظاہر کچھ کرے کہ وہ مسلمان ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، تو یہ ایک جرم ہے، نفاق ہے۔ شریعت کی نظر میں ایک بات ہوتی ہے کہ زبان سے کچھ اور دل سے کچھ اور، لوگوں کے حوالے سے یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے یہ اور بات۔ جو نفاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اس کے دین کے معاملے میں، کہ انسان اندر کچھ رکھے اور ظاہر کچھ کرے۔ یعنی ایسے ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں کے اندر یہ بات موجود ہو کہ یہ اسلام کی سختیاں، یہ دین اور یہ نمازیں اور یہ نیکیاں کرنا، اپنے مال میں سے خرچ کرنا، عین ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ سب بوجھ ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ تو یہ نفاق کی کچھ صورتیں اور حصے ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو نفاق کی سزا اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا يعذبهم فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر کے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ میں بھی تفصیل سے منافقین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں انہیں سزا دے۔ اب اس کے ذریعے سے بہا کی ضمیر ان آیات میں آئی ہے، تو اس میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بہا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مال خرچ کرتے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انہیں سزا دیتا ہے۔ کس بات کی؟ کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول بھی نہیں ہوتا، تو یہ انہیں سزا مل رہی ہے۔ وہ کوئی دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی، تو یہ انہیں سزا مل رہی ہے اس بات کی کہ ان کے دل کے اندر نفاق کی بیماری موجود ہے۔ تو بعض اوقات انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے، مشق کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے کیونکہ اس کے دل کے اندر نفاق کے کچھ عناصر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی سزا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر یہ توبہ نہیں کرتے، اگر یہ دین حق کی طرف نہیں آتے، تو پھر اگر یہ پھر جائیں، رخ پھیر لیں اپنا دین اسلام سے اور توبہ کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور دنیا اور آخرت میں انہیں سزا دے گا۔ یعنی دنیا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس نفاق کے صلے میں دنیا میں بھی انہیں سزا ملتی ہے۔ وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ مارے پھرنا، یہ سب سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو کوئی میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ذلت اور رسوائی اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یعنی اس دنیا کی سزاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جو مخالفت رسول کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرے گا تو اس کو ذلت اور رسوائی کا اس دنیا میں بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید یہ وہی ذلت ہے جو امت مسلمہ پہ چھائی ہے۔ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں ہے۔ اپنے ملک کی معیشتیں مسلم امہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اپنے ملک کا دفاع اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ملکوں کا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ ذلت اور یہ رسوائی کی جو یہ بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے عمل کی اصلاح، نفاق سے اپنے آپ کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ سب باتیں ہوں گی تو ہمیں اس دنیا میں عزت اور غلبہ اور عروج ملے گا۔ اسی طرح ناشکری جو ہے اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ آخرت میں جو اس نے دینی ہے وہ تو دینی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور مل کے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ایک بڑی مطمئن بستی، امن سے رہنے والی بستی، جس کے پاس ہر طرف سے رزق آتا تھا، یعنی پھل بھی ہیں، ثمرات، اناج، سب کچھ وافر ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، ایسے عالم کے اندر وہ جی رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 سزائیں دیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ امن سے رہ رہے تھے اس کے مقابلے میں انہیں خوف ان پر مسلط کر دیا، خوشحالی سے رہ رہے تھے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھوک ان پہ مسلط کر دی۔ یعنی جو امن کی اور خوشحالی کی جو صورتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لے لی اور ان کو لباس ایسا پہنایا جو خوف اور بھوک سے متعلقہ ہے۔ آج اگر ہم تجزیہ کریں کہ ترقی یافتہ ممالک کون سے ہوتے ہیں تو آپ کو 2 ہی باتیں ملیں گی، امن ہو اور خوشحالی ہو۔ امن اور خوشحالی، اور ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے امن ہوگا تو پھر خوشحالی آئے گی۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیے تھے، اور حقیقت یہ ہے یہ دونوں انعام اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ قوموں کو دیتا ہے، لیکن جب وہ انکار کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان انعامات کو چھین لیتا ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، یہ انعامات ہمارے پاس ہیں کہ چھن چکے ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ناشکری کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا ہے، وہ ذاتی طور پر بھی اور ملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ یہ ایک بستی کی مثال ہے، کسی ذاتی شخص کی مثال نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ناشکری کی سزا ذاتی طور پر بھی دیتا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ وہ عذاب یہی ہوگا، وہ نعمتیں چھن جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا وہ نعمت چھنی تو کس وجہ سے چھنی، وہ ان اسباب کی وجہ سے چھن جاتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم اللہ کی ناشکری کے الفاظ کسی موقع پہ نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے پہنچتی ہے۔ تکلیف آنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک دے کر، خوف طاری کر کے، ثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے، نتائج جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ان میں کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ ہوتی ہے آزمائش، اور ایک ہوتی ہے سزا، یعنی یہ چیزیں سزا کے طور پہ بھی آ سکتی ہیں اور یہ چیزیں
ابتلا کے طور پہ بھی آ سکتی ہیں، یعنی بندے کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ابتلا اور سزا میں فرق کیسے کریں۔ فرق یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کو، یعنی دو لوگ ہیں، ان کو ایک ہی سزا ملتی ہے، تو ایک کے لیے وہ سزا ہو سکتی ہے، وہی بیماری، وہ تکلیف، اور دوسرے کے لیے وہ ابتلا ہو سکتی ہے۔ اب یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی اس تکلیف کو جھیلنے کی جو صورت ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس پہ آزمائش تھی کہ سزا تھی۔ اس کے برداشت کرنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ وہ حالت بیماری میں جب وہ چل نہیں سکتا، پھر بھی اس کی زبان پہ شکر کے کلمات ہوں گے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ہی ملا تھا، اتنی دنیا پڑی ہے، یہ مجھے ہی بیماری آنی تھی۔ وہ اس قسم کے شکوے نہیں کرتا، وہ اس بیماری کو گالیاں نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو وہ سمجھیں وہ تکلیف اس کے لیے آزمائش تھی۔ اور جو گلے شکوے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ہائے یہ کیسے آ گئی، یہ میں ہی تھا، یہ میں اس سے ہوا تو ایسے ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے اوپر، یہ سمجھیں اس کے لیے وہ سزا تھی۔ دوسرے اس کے نتیجے میں جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ آزمائش سے گزرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ابتلا میں ہوتا ہے، اس سے جب نکل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ اللہ کا قریب اور متقرب محسوس کرتا ہے۔ لیکن جس پہ یہ سزا کے طور پہ طاری ہو اور وہ سمجھے نا، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتا، کیونکہ ان تکالیف کا مقصد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ جس چیز میں وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں اس سے ان کو واپسی کی طرف آنا چاہیے۔ جب وہ یہ نہیں سمجھتے تو ایسے سمجھ لے وہ ان پہ سزا تھی جو طاری تھی، تو وہ اس سزا کے مستحق ٹھہرے تھے۔ اب میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ مثلا یہ ڈینگی ہے، ہم اس سے کتنے پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں شاید ہم سے پہلے لوگوں کو اس مچھر کی سمجھ نہ آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ پیدا فرمایا ہے، لیکن اب تو جان جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مقتدر ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ جس کا نہ کوئی وزن نہ کوئی حیثیت، اس سے پوری دنیا اور ہمارے یہ شہر کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم کہیں گے جی وہ پانی سے مچھر پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر کاٹتا ہے، وہ خون سک کر لیتا ہے، اس سے یہ بیماری ڈینگی کی پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے، تحقیق یہ کہے گی۔ آئیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی آپ کو کچھ سمجھا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی بڑھتی ہے، بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بے حیائی کا محدود ہونا، ایک ہوتا ہے بے حیائی کا سر عام، اور اس بے حیائی کو بے حیائی نہ سمجھنا، اس بے شرمی کو بے شرمی نہ سمجھنا، حتی یعلنوا بها، علی الاعلان اس کو کیا جاتا ہے، تو الا فشا فیہم الطاعون، تو ایسے لوگوں کے اندر وبائی امراض پھیلتے ہیں، والاوجاع التی، اور ایسی بیماریاں، تکالیف کہ ان کے بڑوں نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوتا، ان کے بڑوں کے اندر وہ نہیں گزری ہوتی۔ ہم جتنی عمر پا چکے ہیں، ہم نے کبھی اس سے پہلے یہ ڈینگی، یہ کرونا، یہ چیزیں نہیں سنی تھی۔ آئیے حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیجئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ ہم سے سرزد ہوتا ہے، جو کچھ ہم پہ واقع ہوتا ہے، جس کا ہم شکار ہوتے ہیں، جن تکالیف کا، جن مشکلات کا، وہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، سنت بھی کہتی ہے، لیکن لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں ڈینگی کے خلاف ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم نے بے حیائی پہ بھی تالے لگائے، اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، وہ بے حیائی پھیلتی چلی گئی، اس کی طرف کسی نے توجہ نہ کی کہ حدیث تو یہ کہتی ہے
قرآن تو یہ واضح الفاظ میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تمہیں جو بھی مشکل پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بہت سی جو تمہاری گناہ ہے جرائم ہے ان سے اللہ تعالیٰ ویسے درگزر فرما دیتا ہے. یہ تو بہت تھوڑی سی اس کی پکڑ ہے جس سے دنیا ہل چکی ہے, اپنے نظام کو قائم نہیں رکھ سکی. تو میرے دوستو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ڈینگی کا حملہ جو ہے وہ لاہور میں کیوں زیادہ ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان کے سارے شہروں میں گھوم لیجئے, جائیے, آپ جاتے بھی ہوں گے, جو بے حیائی کا یہاں پہ مظاہرہ ہے وہ شاید پاکستان کے دوسرے شہروں میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ نے کراچی دیکھا ہوگا, اسلام آباد دیکھا ہوگا, بہت سے شہر پاکستان کے, خیبر اور ادھر بلوچستان کے علاقوں میں تو بے حیائی نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی جس کا علل اعلان اظہار ہو. لیکن آپ یہاں دیکھتے ہیں اور یہاں دیکھ لیجئے ڈینگی کی شرح دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ ڈینگی تو ادھر بھی جا سکتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہماری اجتماعی بے حیائی کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے, اس سے واپسی کا کوئی رستہ تلاش کیجئے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم پر جو یہ تکالیف یا مشکلات آتی ہیں, جو سزائیں آتی ہیں, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کئی لوگ ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داری قائم کرو, یہ تعلق جوڑو, لیکن وہ توڑتے چلے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں سزا دیتا ہے. وہ سزا کیسے ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مَا مِن ذَنبٍ أَجْدَرُ کہ کوئی بھی گناہ اس سے بڑھ کر اس لائق نہیں ہے کہ اس کی دنیا میں سزا دی جائے. یعنی دنیا میں اگر کسی بات پہ سزا ملنی چاہیے تو یہ دو گناہ ہیں, البغی و قطیعۃ الرحم, ایک ظلم اور ایک قطع رحمی کرنا. ان دونوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور دیتا ہے, مع ما یدخر له فی الآخرہ, اس کے علاوہ آخرت میں اس کی سزا باقی ہوتی ہے. ہم جو ظلم کرتے ہیں, ہم جو قطع رحمیاں کرتے ہیں, بات بات پہ بلایا نہیں انہوں نے, شادیوں کا سیزن ہے, کئی لوگ اسی بات پہ ناراض ہو جائیں گے جی انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں ہے. یہ ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے, ان کی حیثیت ایسی ہوگی, یا بعض اوقات قریبی نگاہ سے رہ جاتے ہیں, نظر سے رہ جاتے ہیں کہ یہ ان کو بھی بلانا تھا, یا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. آپ اچھا گمان کر کے صلہ رحمی کو قائم رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے, رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے, صحیح بخاری کی روایت. تو اس کے برعکس جو قطع رحمی کرتا ہے, جو ظلم کرتا ہے اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اس کی سزا اس دنیا میں اسے ضرور مل کے رہتی ہے. خصوصاً جو والدین کی عزت نہیں کرتے وہ اس دنیا کے اندر ضرور اس کی سزا پا کے جاتے ہیں. تو ہم پہ جو یہ مشکلات آتی ہیں وہ ہماری ہی وجہ سے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ جو کچھ بھی زمین اور خشکی میں اور پانی کے اندر, بحر و بر کے اندر جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہے جو لوگ کماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا لیذیق بعضهم باس بعض, تاکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی سزا کا مزہ چکھائے. آج جو ہمارے اندر انتشار ہے, افتراق ہے, یہ بھی اس جرم کی سزا ہے جو ہم کرتے ہیں. نہیں تو ہمیں ایک قوم ہونا چاہیے, ایک ذہن, ایک سوچ, ایک فکر. نہ مذہبی سطح پر ہم ایک, نہ سیاسی سطح پر ہم ایک, نہ دفاعی سطح پر ہم ایک, کسی بھی سطح پر ہم ایک نہیں ہے. کوئی بھی ایشو اٹھے تو علیحدہ علیحدہ باندھ کی بولیاں ہم سنتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے, قرآن مجید کہتا ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض, کہ اللہ تعالیٰ کبھی سزائیں ایسے بھی دیتا ہے کہ تمہارے معاملات کو ایسے اختلاط کا شکار کر دے, گڑمٹ کر دے, ایک دوسرے کے اندر سمجھ ہی نہ آئے, اور ایک دوسرے کو دوسروں کی سزا اللہ تعالیٰ چکھائے, ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہوں. تو آج امت مسلمہ اسی کا شکار نہیں ہے تو کیا ہے؟
تو اس بر و بحر میں، ہماری ذات میں، ہمارے ماحول میں جو کچھ ہماری بیماریاں تک، وہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، تو ہم اس کا شکوہ اللہ پہ نہیں کر سکتے۔ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة